یہ معجزہ کیسے کر دکھایا آپ نے کہ ایک لکڑی کا ساز ہے وائلن، اور کب آپ کو لگا کہ یار یہی ہے وہ جو میرا ساتھی ہے اور جس نے میرے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے؟ میرے والد صاحب استاد فتح علی خان صاحب مرحوم، وہ ستار نواز تھے، اچھا. اور ہم بہت چھوٹے تھے اس وقت، 8 سال کا تھا میں. تو میرے بھائی چھوٹے استاد نفیس احمد خان ستار نواز، انہوں نے پہلے ستار شروع کیا اچھا. مجھ سے پہلے. تو ابھی 6 مہینے سال انہوں نے ستار بجایا، تو پھر میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی تم بھی کچھ کرو، کیا کرو گے؟ اچھا، ہاں، اس یعنی کو چھوٹے بھائی نے پہلے سیکھنا شروع پہلے کر سیکھنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا دیکھیں کتنا اچھا بجا رہا ہے، اسکول میں پڑھتے تھے. تو میں نے ایک دم سے ان کو، جیسے انہوں نے سوال کیا کہ تم کیا بجانا چاہتے ہو، میں نے ایک دم سے وائلن کا نام لیا. ساز تو ہمارے گھر میں پڑے ہوتے تھے، ہوں. ہارمونیم، ستار، وائلن بھی پڑا، مینڈولن، گٹار پڑی ہوتی تھی. شاگرد آتے تھے ان سے سیکھنا ہے. تو انہوں نے ایک دم دیکھا کہ انہوں نے وائلن کا ایک دم کہہ دیا. انہوں کو پتہ ہے اب میں اس کو دوبارہ پوچھتا ہوں، یہ بچہ ہے کہ ایک دم سے وائلن کہہ دیا. پھر انہوں نے دوبارہ پوچھا، پھر سوچ لو کیا بجانا ہے تم نے. اچھا. میں نے کہا جی مجھے وائلن ہی بجانا ہے. تو خیر وہ والدہ میری اللہ بخشے، انہوں نے میری والدہ کو کہا کہ بھئی یہ اس طرح کہہ رہا ہے میں نے وائلن بجانا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس کو شوق ہے تو ٹھیک ہے، وائلن ہی شروع کر دیں. انہوں نے پھر سوال کیا کہ کیوں. ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ کلاسیکی ساز سے ایک ویسٹرن ساز کی طرف وہ جا ایک رہے ہیں. نا وہ تو ستار بجاتے تھے اور کلاسیکل بجاتے تھے. تو انہوں نے پھر کیوں کا جب سوال کیا، اس وقت کے مطابق جو بھی میرے ذہن میں پھر آیا، ظاہر ہے 8 سال کا بچہ ایکسپریس نہیں کر سکتا ویسے. تو میں نے اتنا مجھے پتا ہے کہ اس کی جو شکل ہے نا وائلن کی، اس کا جو پوزیشن ہے، اس کا اسٹک ورک ہے، اس کی یہ ساری، یہ مجھے بڑی اچھی لگتی تھی، میرے دل کو اس میں بھاتی تھی. ایلیگنس بھی بڑی ہے. صحیح کہا آپ نے، بالکل. تو میں نے یہی ان کو کہہ دیا کہ میں نے کہا جی یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس کی شکل بہت اچھی لگتی ہے، اس کی آواز بہت اچھی لگتی ہے. تو وہ سمجھ گئے کہ اس نے وائلن نہیں سیکھنا. اب انہوں نے کہا کہ اندر وائلن لے کے آؤ اندر سے. رات کے 11 بجے کا ٹائم ہے، 11:30، گرمی ہے. اور ابھی کبھی بھی ہاتھ نہیں لگایا اب تک. نہیں ابھی تو پڑھ رہے تھے. تو میں نے نا مجھے یاد آ گئی، میں نے کہا کہ میں نے ایسے کر کے کہا، میں نے کہا جی مجھے بھی نیند آ رہی ہے. میں جلدی سوتا تھا، گھر والے ہمیں عادت تھی جلدی سونے کی. تو میری والدہ اللہ بخشے، انہوں نے اشارہ کیا کہ نہیں، یعنی دیکھیں یہ ایک وقت ہوتا ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے، جو بھی کچھ ہونا ہوتا ہے نا اس کے لیے ایک وقت ہوتا ہے. ہاں. انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ نہیں وائلن لے آؤ جا کے اندر سے. بڑے درویش طبیعت وہ آدمی کسی تھے. شاگرد کا پڑا ہوا تھا؟ نہیں وہ ویسے ہی بس گھر میں ساز ہمارے گھر میں تھے. ٹھیک. تو میں نے وائلن کے بیچ میں 2 تاریں تھی، ٹوٹی ہوئی تھی. 4 اچھا. تاریں ہوتی نا، تو 2 تاریں تھی، 2 ٹوٹی ہوئی تھی. ظاہر ہے پڑا تھا، ویسے ہی پڑا تھا. میں نکال کے لایا، میں نے کہا جی اس میں تو تاریں ٹوٹی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. انہوں نے ٹیون کے، کیا پتہ کیا ان کا اس وقت، دیکھیں یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں تجربے کار، بڑے فقیر ٹائپ کی ان کی طبیعت تھی، بہت ہی سادہ آدمی تھے. انہوں نے آرام سے اس کو سرمے کیا، اور اس طرح اسی چکر میں 12 بج گئے. تو انہوں نے سرمے کیا، اور اس کے بعد انہوں نے میرے لیے دعا کی باقاعدہ. ہم فیملی گھر والے بیٹھے ہوئے تھے، میں میرے لیے دعا مانگی، اور میری والدہ سے کہا کہ اس کو میں شروع کرنے لگا. اس کے بعد جو بھی گھر میں کچھ پڑا تھا میٹھا میرے منہ میں، وہ تو رسم رسم شاگردی جو ایک اس وقت رسمی سی بات تھی. تو انہوں نے شروع کروایا. اب آپ سوال یہ کہ دیکھیں یہ پوزیشن ستار کی کہاں، وہ ایک بالکل دیسی آدمی تھے اور ستار بجاتے تھے. وائلن کی ایک الگ پوزیشن ہے، اس کی ایک الگ ٹیوننگ ہے، اس کا سارا انہوں نے ٹیون کر کے مجھے دیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے پوزیشن رکھوائی، بالکل صحیح رکھوائی. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ پہلی تار ماں ہے، دوسری سا ہے، تیسری پا ہے، چوتھی رے ہے. تو ابھی ماں اور سا کی 2 تاریں ہیں.
تو اس پہ یہ اسٹک اس طرح رکھنی ہے اور اس کے اتنے ایریے میں یہ اسٹک رہنی چاہیے اور بالکل. تو یعنی اس طرح آغاز ہو گیا. پھر اگلے دن 4 تاریں پوری ہو گئی، ظاہر ہے منگوائی اور سلسلہ ڈالی شروع ہو گیا. اور سلسلہ شروع ہو گیا. اور پھر سارے گاما چل پڑا اور پھر وہاں سے ہم سیکھنا شروع ہو گئے وائلن. اور اتنی ریاضت کرائی انہوں نے ہمیں، اتنی ریاضت کرائی کہ میں تنگ پڑ جاتا تھا. صبح 4 بجے ہم دونوں بھائیوں کو جگا دیتے سردی میں، سردی کے دن صبح 4 بجے. میں جتنی ریاضت کی میں نے کھڑے ہو کے کی. ہاں 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 ہاں. انہوں نے کہا کہ بیٹھ کے نہیں کرنا، کھڑے ہونا. میں کھڑا ہوں، نفیس خان نیچے بیٹھا ہے. 4 بجے رات ہوتی ہے، وہاں ستار بج رہے ہیں یا وائلن بج رہے ہیں. اور دونوں ہم لگے ہوئے سارے گاما پادا نہیں، سارے دپا ماگا ایسا، کبھی کسی اسکیل میں، کبھی 7 بجے تک ہم وہ خود رضائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گٹی رکھی ہوئی ہے. کیا بات ہے، کیا انہوں نے ریاضت ایک کرائی. بات میں خواتین و حضرات یہاں مینشن کرنا ضروری سمجھوں گا استاد فتح علی خان صاحب کے بارے جی میں، کہ آپ بہترین ستار نواز تھے اور اس پر خدا کی قدرت دیکھیے کہ کانوں سے سنائی نہیں دیتا تھا. جی یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ ایک ستار نواز اس کو کانوں سے سنائی نہیں دے رہا، اور یہ کام ہی ساؤنڈ کا ہے. جی جی. جب اس کا تو کام گانے سے تو نہیں ہے، گلے سے تو نہیں ہے، تو کانوں کا کام ہے. اور اس کو اتنے بہترین انداز سے کس طرح کر لیتے تھے وہ، یہ حیرانی ہے اس میں. دیکھیں ہم ان سے بات کرتے تھے بڑی مشکل سے، اونچی آواز میں، بہت کم سنتے تھے. اور یہ جو سوال آپ نے کیا، اور انہوں نے پاکستان میں اور جہاں جہاں ان کو موقع ملا بڑی ستار بجائی. ٹھیک ہو گیا، فلموں میں موسیقی دی، فلموں میں ستار بھی بجائی. کچھ گانے ہیں ابھی بھی چلتے ہیں جس میں انہوں نے ستار بجائی. ان کا ایک سٹائل تھا، ایک طریقہ تھا کہ کیسے اس کا ساؤنڈ میرے کان تک پہنچے گا. تو جو اس کی کیز ہوتی نا ستار کی، وہ یہ پوزیشن ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہیں یہاں تک جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی. ان میں سے ایک کو اپنے منہ میں دباتے تھے دانتوں میں، تو پھر جب وہ اسٹروک مارتے تھے تو اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ لکڑی کے اندر سے جو نکلتا ہے وہ ان کے کانوں تک جاتا تھا. اور پھر وہ اس کو راگ، تال، کلاسیکل، تہائی، پلٹے، گمک، تالے، یہ ان کا ایک خاص انداز تھا. ہم نے ان کو ایسے ہی سنا. اچھا، سب سے پہلے آپ نے پراپر وے میں کون سا گانا بجایا وائلن؟ بجانے سے 3 مہینے کے بعد، ٹھیک 3 مہینے کے بعد، میں اس کو، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمیں انہوں نے راگ اور تال سے شروع کیا ہے. سرگم تو پہلا، جیسے پہلی ایکسرسائز ہوتی ہے، پہلا پلٹا ہوتا ہے، سارے گاما پا دھا نسا، پھر ساگا ریما گاپا مادھا پانی دھاسا، پھر سارے گاما رے گاما پا گاما پادا. یہ پھر مختلف راگوں میں یہی چیز بھیروی میں بجائیں، یہی چیز بھیرو میں بجائیں، یہی چیز فلانے راگ میں بجائیں. سمپورن 7 سروں کے جو ہاں کہ ویسٹرن انسٹرومنٹ کو آپ بالکل کلاسک کی تعلیم سے سیکھتے جا رہے جی. ہیں. وہاں انہوں نے آغاز ہی جو ہے نا وہ اس طرح گائیکی ہمیں جو ان کو خود کرتے تھے وہی سکھائی. تو بہت جلدی میں نے یہ ٹیون بجائی. ایک بڑی پرانی دھن تھی، سمی میری وار میں واری، اچھا، فوک ٹیون تھی. ایک آج بھی سنی جاتی، ایک ہو جمالو اور ایک سمی میری وار. اگر یہ عطا ہو جائے میں سنا دیتا ہوں آپ کو. بالکل.
واہ واہ